الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر خدمت ہیں سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں آج پھر ایک نیا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب جب سورہ فاتحہ کی قرات کرتے ہیں، آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب پڑھی جاتی ہے آیت مبارکہ تو آمین کہنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس بات کا حکم بھی ہے کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا جائے تو آمین کہو۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آمین آہستہ آواز میں کہنا ہے یا بلند آواز میں کہنا ہے؟ آئیں حدیث نبوی کی روشنی میں سماعت کرتے ہیں کہ آمین کیسے کہنا چاہیے۔ آمین بالجہر ہونا چاہیے، آمین بالسر ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو سکتے یاد رکھتے۔ اب یہ دو سکتوں سے کیا مراد ہے؟ دو ٹھہرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ مقام جہاں پر آواز آہستہ کر دی جاتی ہے، یعنی دو سکتوں سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر آواز کو دھیما کر دیا جاتا ہے، آہستہ کر دیا جاتا ہے۔ وہ دو مقام کون سے ہیں؟ ایک تعوذ اور تسمیہ، یعنی جب قرات کا آغاز کیا جاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سکتہ کیا جاتا ہے، آہستہ آواز کی جاتی ہے۔ سکتہ کہتے کسے ہیں کہ آواز روک کر سانس جاری رہے، یعنی آواز کیا ہو جائے؟ دھیمی ہو جائے۔ تو اب میرے محترم ناظرین، ایک مقام تو یہ ہے تعوذ اور تسمیہ کا۔ دوسرا سکتہ کیا ہے جو حضرت سیدنا سمورہ بن جندب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو سکتوں کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ دوسرا ایک وہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ولا الضالین کہتے تو اس کے بعد بھی کیا ہے؟ آواز کو دھیما رکھتے، آہستہ رکھتے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتا چلا؟ آمین ضرور کہنا ہے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اب لیکن انداز کیا اختیار کرنا ہے؟ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اختیار کیا ہے، اور وہ دھیما لہجہ ہے، آہستہ آواز میں ہے، نہ کہ یہ کہ بلند آواز سے ولا الضالین کے بعد آمین کہہ دینا، نہیں، بلکہ اتنی آواز میں آمین کہنا ہے کہ خود کے کان کیا ہیں؟ سماعت کر لیں، اور اس کی برکتوں کا ظہور ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نمازوں میں بھی اس کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک نئے موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں گے، کس سلسلے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔